السلام علیکم۔ زائنزم یا اردو میں اسے صہیونیت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک یہودی قوم پرست تحریک تھی جس کا مقصد فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست کا قیام تھا جسے لینڈ آف اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک دراصل مشرقی اور مرکزی یورپ سے شروع ہوئی اور یہ 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا۔ اس کا بنیادی طور پر پس منظر کچھ یوں ہے کہ فلسطین میں یروشلم کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کو زوئن کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہے کیونکہ مذہبی اعتبار سے وہ اس پہاڑی کو بڑا مقدس جانتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہسکلا کے نام سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد جوئش انلائٹنمنٹ تھا، یعنی یہودیوں میں کس طرح انلائٹنمنٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اس تحریک میں کہا گیا کہ یہودی سیکولر یورپین کلچر اڈاپٹ کریں، یعنی ویسٹرن یورپ کا جو سیکولر کلچر ہے اسے اختیار کریں، لیکن یہودیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر زار روس جس نے یہودی نسل کشی کا آغاز کیا، اس نے ایک اور تحریک کو جنم دیا جس کا نام تھا لورز آف زوئن۔ وہ اس تحریک کے نتیجے کے طور پر یہ کہا گیا کہ بہت سے یہودی کسانوں کو اور جو عام طور پر فنکار ہوتے ہیں انہیں فلسطین میں آباد کیا جا سکے۔ اس کے بعد تھیوڈور ہرزل جو کہ ایک آسٹرین صحافی تھے، انہوں نے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ انہوں نے اس مسئلے کو سیاسی رنگ دے کر آگے بڑھایا۔ ایک اور نظریہ جو پیش کیا گیا اس کے بعد وہ یہ تھا تھیولوجی آف ڈسپینسیشنلزم۔ دوبارہ کہتا ہوں، تھیولوجی آف ڈسپینسیشنلزم۔ یہ نظریہ دراصل عیسائیوں کی طرف سے پیش کیا گیا جس کے نتیجے میں کرسچن زائنسٹس پیدا ہوئے۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور یعنی سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ یہ دراصل عیسائیوں کی بک نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے، بلکہ درج کیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ انگلینڈ میں 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا۔ دوسرے عیسائیوں کی طرح ڈسپینسیشنلسٹ کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ ضرور آئیں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، افراتفری اور دیگر صورتحال پیدا ہوگی، اور اسی طرح یہودیوں کا فلسطین میں واپس آنا ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ نظریہ جنہوں نے پیش کیا انہیں کرسچن زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ دو مذہبی رہنما جن کا تعلق عیسائیت سے ہے، ایک جان نیلسن ڈاربی اور دوسرے لوئی وے، یہ عیسائی مشنری ہیں۔ انہوں نے اس نظریے کا خوب چرچا کیا، یہاں تک کہ بہت سے سیاسی لیڈر
اس نظریے سے متاثر ہوئے، جس کے نتیجے میں برٹش فارن سیکرٹری آرتھر بافور نے اپنا ڈکلریشن پیش کیا، جس کے مطابق ایک یہودی ریاست کے قیام اور اس کی سپورٹ ضروری تھی۔ اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، جس نے اس نظریے یعنی ڈسپینسیشنلسٹ نظریے کو بڑی قوت عطا کی۔ اس کے بعد 1967 کی لڑائی 1967 6 ڈیز وار، اس نے بھی اس نظریے کو بڑی تقویت بخشی، یہاں تک کہ لیڈروں اور سیاستدانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسرائیل کا قیام دراصل میریکل آف گاڈ ہے، میریکل آف گاڈ۔ ڈسپینسیشنلسٹس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اسرائیل کا سارے یروشلم یعنی جروسلم اور ویسٹ بینک پر قبضہ خدا کے وعدے کی ایک تکمیل ہے، یعنی اٹ واز گاڈز پرومسڈ فلفلڈ۔ اس ضمن میں مائیکل فراٹ، یہ ایک صاحب ہیں جو کہ بینجامن نیتن یاہو اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن یعنی ابلاغ۔ انہوں نے امریکہ کے عیسائیوں کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا، یعنی ان کرسچن زائونسٹ کا ان کے نزدیک بہت اہم کردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ تھینک گاڈ فار کرسچن زائونسٹس، like it or not, the future of relationship between Israel and the US may very well hinge far less on America's Jews than on its Christians۔ کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ امریکن یہودیوں کے نزدیک نہیں بلکہ عیسائیوں کے تعاون کے گرد گھومتے ہیں۔ ان کا تعاون اور ان کا کوآپریشن انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور کرسچن زائونسٹ نے ایک ایسی تنظیم بنائی، مختلف تنظیمیں بنائیں جن کا واضح مقصد اسرائیل کی انکنڈیشنل حمایت۔ ان میں سے ایک تنظیم کرسچن یونائٹڈ فار اسرائیل اور دوسری تنظیم دا نیشنل کرسچن لیڈرشپ کانفرنس فار اسرائیل۔ یہ دونوں بڑی شد و مت کے ساتھ اسرائیل کی ہر معاملے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک اور کرسچن زائونسٹ جو کہ ایک مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے کہا we support Israel because all other nations were created by an act of man, but Israel was created by an act of God. Such was the thinking of these people, and such was the confidence in Israel. ایک اور رہنما کہتے ہیں God opposes giving away the land، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اسرائیل کی جو زمین ہے اس کو کسی کو دوسرے کو دینا اللہ تعالیٰ یا گاڈ اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے۔ ایک اور مذہبی رہنما جنہوں نے کہا every grain of land between the Dead Sea, the Jordan River and the Mediterranean Sea belongs to the Jews۔ ایک اور رہنما نے فرمایا we stand for the right that all land that God gave under the Abrahamic covenant 4,000 years ago is Israel's۔ یہ ان کی تیقن ہے، ان کا یہ ایمان ہے، اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، کسی کنڈیشن کے بغیر کیٹیگوریکل بلیو کرتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام دراصل انتہائی ضروری تھا
کیونکہ اٹ واز ordained بائی اللہ. تھینک یو